بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الفاتر آیت نمبر 10. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہے. تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. ہم انسان صبح و شام اپنی جھوٹی انا، جھوٹی شان، بے جا فخر و نام و عزت کے کھوکھلے دعووں کی حرص میں صحیح غلط، اچھے برے، پاک و ناپاک کے فرق کو مٹا ڈالتے ہیں، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے. شیخی خورے اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. یہی بات ہمیں یہاں اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ پاک صاف ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تمام خوبیاں، تمام خصوصیات صرف ہمارے رب کے لیے ہی خاص ہیں. تمام تعریف، تسبیح، ذکر ہمارے رب کے لیے ہی مخصوص ہے. ہمارے لیے صرف یہی حکم ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تقویٰ کی راہ اپنائیں اور اپنے رب کی راہ میں نیک اعمال کی جستجو کریں. یہی عمل ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا اور ہم ادنا سی مخلوق کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رب کا قرب پالیں. یقیناً بری سوچ، ہمارے برے منصوبے، ہمارا مکر ہمیں اپنے رب سے دور دھکیل دے گا اور تاریکی اور گمراہی ہمارا مقدر بنے گی. آیت نمبر 11. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنا دیا ہے. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اسی کے علم ہی سے ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے. ہمارا وجود خاکی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمارے جسم نے دوبارہ مٹی ہی بننا ہے. ہمارے جینے کی ضروریات اور لوازمات ہمیں اسی زمین سے، اسی مٹی کی پیداوار سے فراہم کی گئی ہیں. اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی
دیگر مخلوقات جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں گزر بسر کرتی ہیں، ان کی ضروریات بھی اسی زمین سے، اسی مٹی سے وجود میں لائی گئی ہیں۔ انسان اور حیوان جو غذا اس زمین سے حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں خون بھی بنتا ہے اور اسی سے نطفے سے ہی ہماری نسل آگے بڑھتی ہے، انسان کی بھی اور حیوان کی بھی۔ یہی جواب ہے پہلی آیت کا، جس میں انسان اپنے آپ کو عزت دار کہلانے پر بضد ہے۔ وہ اپنی پیدائش کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی، ہمیں کس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ نہ ہمارا دھیان اس بات کی طرف ہے کہ ہم کس طرح وجود میں آئے، اور نہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم آخر جائیں گے کہاں۔ ہم مٹی سے وجود میں آئے ہیں، مٹی سے ہی اپنی خوراک پاتے ہیں، اور ایک دن اسی مٹی کی خوراک ہم بنیں گے۔ تو فخر کیسا، غرور کیسا، کیسی شان، کیسا رتبہ، کیسا روب، کیسا دبدبہ، کیسی زمین، کیسی ثقافت، کیسی زبان، کیسا مکان، کیسا لباس، کیسے اوصاف، کیسی انا، کیسی طمع۔ مٹی ہمیں کھا جائے گی، ہم حشرات الارض کی غذا بنیں گے۔ تنگی ہوگی، تاریکی ہوگی، ننگے دنیا میں آئے ہیں، ایک چادر میں واپس جائیں گے۔ کیا واقعی ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ ہم خود کو عزت دار سمجھیں؟ صرف اور صرف ہمارا رب ہی اس لائق ہے۔ حمد ہمارے رب کی، تسبیح ہمارے رب کی، ذکر ہمارے رب کا، عبادات ہمارے رب کی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔